اب انصار عباسی صاحب نے بھی گواہی دے دی سہیل وڑائچ صاحب کے بعد کہ عمران خان کا قصور نہیں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے، عمران خان اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کر لے تو باہر آ جائیں گے۔ سنیں وہ کیا کہتے ہیں، ایک حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مشکلات میں کمی معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے۔ پہلے معافی کا مطالبہ ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے کہ چلے معافی نہ مانگے، لیکن معافی مانگے بغیر بھی آپ کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگی، فوج کے خلاف نہ خود کوئی بات کریں اور نہ ہی اپنے کسی بھگوڑے کو یا سوشل میڈیا کو ایسا کرنے دیں۔ اچھا، فوج کے خلاف تو عمران خان بات ہی نہیں کرتا۔ عمران خان تو کہتا ہے فوج بھی میری، ملک بھی میرا، فوج کے خلاف بات نہیں کرتا۔ عمران خان جنرل عاصم منیر کے خلاف بات کرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی تمام مسائل کے لیے ذمہ دار اس وقت جنرل عاصم منیر ہے۔ عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے حلف سے خلاف ورزی کر کے ملک کے اندر اپنا لا چلا رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے اپنے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں، جس سے ادارے کو بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ عباسی صاحب نے وہی باریک کام کیا جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ جناب اگر آپ آرمی چیف کی غلطی کی نشاندہی کریں گے یا اگر آپ یہ کہیں گے، مشرف بھی یہی کرتا تھا، مشرف جو بھی کرتا تھا وہ فوج کے کھاتے میں ڈال دیتا تھا کہ جی ہم تو فوج ہیں۔ اسی طرح جو کچھ بھی اس سے پہلے جرنیلوں نے کیا، جنرل یا نے کیا، جو جنرل ایوب خان نے کیا، جو جنرل ضیاء الحق نے کیا، یا جو باقی جرنیل جنہیں بہت زیادہ شوق تھا سیاست میں اور چیزوں میں آنے کا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سارا وہ فوج کے کھاتے میں ڈالتے تھے نا۔ اس طرح تو جنرل فیض حمید نے جو بھی کیا وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دیں، آپ اس کو آپ الگ سے کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ تو عمران خان صاحب اسی طرح جنرل عاصم منیر کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں جیسے پی ایم ایل این والے یا باقی لوگ جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ جو گندا کام اس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان صاحب ذرا یہ معاملات کر لیں تو تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ چند ایک مثالوں کو چھوڑ کر سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ اب یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ دوسری ایک بڑی گواہی ہے جو میڈیا میں سے آئی ہے۔ دیکھیں میڈیا کا مسئلہ کیا ہے، ذرا اس کو ذرا تھوڑا آپ سمجھیں۔ پاکستان میں نا لمبے عرصے تک دو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ۔ اسٹیبلشمنٹ باری باری سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی رہی ہے۔ تو پاکستان کی صحافت بھی تقسیم ہوگی دو حصوں میں۔ پاکستان کے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نون لیگ کے حمایتی بن گئے اور ایک بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے حمایتی بن گئے، اور جو باقی رہ گئے وہ کاف لیگ کا دور جب آیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی بن گئے۔ تو بڑی پولرائزیشن ہوگی پاکستان کے میڈیا میں۔ اب جب بھی کبھی ان میں سے کسی ایک جماعت کی حکومت آتی تھی تو دوسرے کو لگتا تھا کہ یار، اور ان کے صحافیوں کو بھی لگتا تھا کہ ہم اپوزیشن میں چلے گئے۔ اسی طرح جب دوسری جماعت کی حکومت آتی تھی تو ان صحافیوں کو لگتا تھا ہم حکومت میں آ گئے، اور ان صحافیوں کو لگتا تھا ہم اپوزیشن میں چلے گئے۔ تو صحافی بھی اپنی اپنی پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ حکومتوں میں آتے اور جاتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سرکاری عہدے لینا شروع کر دیے، انہوں نے غیر ملکی دورے کرنا شروع کر دیے، انہوں نے سرکاری وسائل کے اوپر صحافیوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت میں رہتی ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہترین بنا لیے۔ اب ان کی بھی ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ پھر ہوا یہ کہ عمران خان نے ان ساروں سے لڑائی کی تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ۔ جب یہ سارے اکٹھے ہوئے تو ان کے صحافی بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو اب یہ پولیٹیکل پارٹی اپنی مخالف پولیٹیکل پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو باغی اور غدار سمجھتے ہیں، جبکہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بینیفیشری ہیں اور کئی دہائیوں سے ہیں، ہم تو نئے لوگ آئے نا، یہ لوگ تو کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پرانے صحافی ہیں یہ اب ان اختلافی آوازوں کو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر بات کر رہی ہیں، یہ انہیں باغی اور غدار سمجھتے ہیں، اور یہ ذہنی طور پہ یہ قبول کر چکے ہیں کہ یہی سیٹ اپ میں ہم سب کا بھلا ہے، کیونکہ ہم سارے مل ملا کے حکومت میں آ گئے۔ یعنی سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں ان کے بہترین تعلقات پیپلز پارٹی سے ہمیشہ رہتے ہیں، انہیں ہم پیپلز پارٹی کے کیمپ میں گنتے ہیں۔ حامد میر صاحب آپ دیکھیں گے نون لیگ پہ بھی تنقید کر دیں گے، پی ٹی اے پہ بھی کریں گے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے وہ رستہ ہمیشہ بناتے ہیں۔ اس طرح عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے رستہ بنائیں گے پی ایم ایل این کے لیے، بلکہ اب تو وہ ایک سینیٹر ہیں، اور بہت سارے صحافی ہیں جو پی ایم ایل این کے لیے رستہ بنائیں گے۔ اکا دکا جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے بہت قریب ہیں۔ تو اس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اپنے، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ سارے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ یہ سارے مل کے غلط کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے۔
لہذا اب یہ اختلافی آوازوں کو کچلنے کا اور دبانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے بار بار مشورہ دے کر کہ جناب آپ مفاہمت کر لیں، آپ کا مسئلہ قانونی نہیں ہے، عدالتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو گواہی دی تھی ابھی سہیل وڑائچ صاحب نے وہی گواہی اب دے دی ہے جناب محترم انصار عباسی صاحب نے بھی، کہ عمران خان کا مسئلہ قانونی آئینی نہیں ہے، عدالتی نہیں ہے، مقدمات کا نہیں ہے، مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھٹا ہے، اسٹیبلشمنٹ جس وقت اپنی ضد چھوڑ دے گی عمران خان باہر آ جائے گا، یا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، جو عمران خان نہیں کرنا چاہتا۔ تحریک انصاف نے رد عمل دیا جی انصار عباسی صاحب کی بات پہ، انہوں نے کہا جی مبارک ہو، ڈاکیا خبر لایا ہے کہ معافی کی اب ضرورت نہیں ہے، بس فوج کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں۔ ڈاکیا صاحب پہلی یہ بات ہے کہ عمران خان پوری فوج کے خلاف بات نہیں کرتے، صرف عاصم لا کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ظلم کی حد پار کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا آزاد ہے، ہر شہری جس کے پاس سمارٹ فون ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی رائے دیتا ہے، اور آج کل یہ رائے فوج کے بڑوں کے سخت خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے ماؤں بہنوں اور بچوں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور گولی تک چلا دی، جس میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں۔